تو دل جمعی کے ساتھ سنیے اور اپنا ایک ہاتھ حضرت امام حسن کے نام پر اٹھائیے اور ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر اٹھائیے اور لگائیے تو یا رسول اللہ، اتنا آہستہ نہیں اور زور سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب ذرا آگے چلیے، ظلمت کے رکب نور کے آرے حسین ہیں، پیار سے بولیے، پیار سے بولیے، ظلمت کے رکب نور کے آرے حسین ہیں، گردن یزیدیت کے اتارے حسین ہیں، گردن یزیدیت کے اتارے حسین ہیں، اور نعرہ لگا کے جائیں گے جنت میں ہم یہی، پیار سے بولو نا، پیار سے بولو، نعرہ لگا کے جائیں گے جنت میں ہم یہی کہ ہم ہیں حسین والے، ہمارے حسین ہیں، ہم ہیں حسین والے، ہمارے حسین ہیں، اور سر ہی دیا ہے، پیار سے بولیے، سر ہی دیا ہے، ہاتھ بچایا یزید سے، سر ہی دیا ہے، ہاتھ بچایا یزید سے، سچ ہے یہی کہ جنگ نہ ہارے حسین ہے، سچ ہے یہی کہ جنگ نہ ہارے حسین ہے۔ حضرات، اگر آپ کی طبیعت مچل گئی ہے تو آپ جانتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے نا کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جب دیکھ رہے ہیں تو آپ ادب کے ساتھ بیٹھیے اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتے رہیے۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ حضرات، آپ نے اپنے محلے اور معاشرے کو دیکھا ہوگا، معاشرے کو دیکھا ہوگا، اپنے محلے کا جائزہ لیا ہوگا کہ آپ کے محلے میں بہت سارے نمازی بھی ہیں، بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو حج بھی کر لیے ہیں، بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو خوب تقوی شعاری کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو تقوی پہ تقوی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں نہیں ہوگا تو آپ نے اڑوس پڑوس میں کہیں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن جو نمازی ہوتا ہے اس کو اپنی نماز پہ گھمنڈ ہو جایا کرتا ہے، جو روزے دار ہوتا ہے اس کو اپنے روزے پہ گھمنڈ ہو جایا کرتا ہے، جو تقوی شعار ہوتا ہے اس کو اپنے تقوی پہ گھمنڈ ہو جایا کرتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے اس کو اپنے حج پہ گھمنڈ ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب کہیں آپ سے ملاقات ہو گئی، اگر دروازے پہ ملاقات ہوئی تو دروازے پہ دین کی باتیں کرے گا، گھر میں ملاقات ہوئی تو دین کی بات کرتا ہے، مکان میں ملاقات ہوئی تو دین کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا، میدان میں ملاقات ہوئی تو دین کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا، ٹرین میں ملاقات ہوگی دین کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا، پلیٹ فارم پہ ملاقات ہوگی دین کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن داؤد احمد فیضی بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ بتانا چاہے گا، جو لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، جس کو اپنی نماز پہ گھمنڈ ہوتا ہے، جس کو اپنی تقوی پہ گھمنڈ ہو جایا کرتا ہے، جس کو اپنے حج پہ غرور ہو جایا کرتا ہے، جو دین
की बातें करता हुआ नजर आता है, न दरवाजे पे दीन नजर आता है, न उसके मकान में दीन नजर आता है, न उसके दुकान में दीन नजर आता है, न खेत में दीन नजर आता है, न खलियान में दीन नजर आता है, न ट्रेन में दीन नजर आता है, न प्लेटफार्म पे दीन नजर आता है। आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी फिर बताइए ना, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो फिर दीन कहाँ है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, पलट के मैंने मौलाना अशरफ साहब से पूछ दिया कि हजरत बताइए ना दीन कहाँ है? इन्होंने कहा मैं जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं। मैंने नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इलियास रजा से पूछ दिया कि हजरत बताइए ना दीन कहाँ है? ये कहेंगे मैं जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने शायर इस्लाम हजरत शहबाज अख्तर वारसी से पूछा कि आप बताइए ना दीन कहाँ है? ये कहेंगे मौलाना मैं जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं। मैंने अर्ज किया आप लोग जानते हैं फिर भी क्यों नहीं बताते? तो इन लोगों ने कहा मौलाना इसलिए नहीं बताता हो, जानता हो मगर सहू हो सकती है, जानता हो सहू हो सकती है, जानता हो गलती हो सकती है, जानता हो मगर उसमें खुद एतमादी पैदा नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं बताता हो। इसलिए एक एड्रेस बताता हो, एक पता बताता हो, उस पते पे आप नंबर डायल करो तुम्हें दीन का पता मिल जाएगा। दीन कहाँ है? मैंने कहा वो एड्रेस बताइए ना, आप एड्रेस बताइए ना, वो पता बताइए ना। तो इन लोगों ने कहा मौलाना हम लोगों से मत पूछो, अरे पूछना है तो ख्वाजा गरीब नवाज से पूछो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाहों के शाह भी है, हुसैन बादशाहों के बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने पहले यही कहा था ना कि लोग नमाजी होते हैं उसे अपनी नमाज पे घमंड हो जाया करता है, लोग हाजी होते हैं उसको अपने हज पे घमंड हो जाया करता है, जो तकवा शार होते हैं उसे अपने तकवे पे गुरूर हो जाया करता है, जो हाजी होते हैं उसे अपने हज पे घमंड हो जाया करता है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन बादशाहों के बादशाह भी है, हुसैन तकवा शियारों के तकवा शियार भी है, हुसैन बड़े बड़े गाजियों का गाजी भी है, हुसैन बड़े बड़े तकवा शियारों का तकवा शियार भी है, हुसैन बड़े बड़े रोजादारों का रोजादार भी है। मगर कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई तअस्सुब नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो हम सुन्नियों को नमाज पे घमंड नहीं होता है, रोजे पे नाज नहीं होता है, तकवे पे नाज नहीं होता है, हम लोगों को अपनी इबादत पे नाज नहीं होता है। अरे हम सुन्नियों को अगर नाज है तो मुस्तफा जाने रहमत पे नाज होता है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है हमारा नाज। जो कुछ है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। हमको अगर नाज है तो किस पे नाज है? प्यार से बोलिए मुस्तफा जाने रहमत पे नाज है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा जहन को करीब करो। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं हुसैन शाहों के शाह भी है, हुसैन बादशाहों के बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन के पनाह भी है। अब जरा जहन को करीब करो, मैं आपको बताना चाहूंगा ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है, हुसैन का वजूद दीन है, हुसैन की शख्सियत दीन है, हुसैन का वजूद दीन है, हुसैन का वजूद दीन है, हुसैन की शख्सियत दीन है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन अगर मदीने में है तो हुसैन दीन है, हुसैन अगर मदीने तैयबा में है तो हुसैन दीन है, हुसैन नाना के कांधे पर है तो हुसैन दीन है, हुसैन अली की गोद में है तो हुसैन दीन है, हुसैन नाना के रोजे
اوپر ہے تو حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی دھرتی پر جاتے ہیں، کربلا میں پہنچے ہیں حسین دین نظر آ رہے ہیں، علی اکبر کی جوانی لٹا رہے ہیں حسین دین نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کی معصومیت پیش کر رہے ہیں حسین دین نظر آ رہے ہیں، اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی دے رہے ہیں حسین دین نظر آ رہے ہیں، عباس بھائی کے بازو کٹوا رہے ہیں حسین دین نظر آ رہے ہیں، اون محمد کو قربان کر رہے ہیں حسین دین نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب حسین نے خنجر جفا کے دھارے کے نیچے اپنا سر سجدے میں کٹوایا ہے تو پیشانی حسین سے خون حسین زمین پر گرنے سے پہلے پیشانی حسین کو چوم کر کہا، اے حسین اب تک تو تو دین تھا لیکن اب دین کی پناہ ہو گیا ہے، دین کے پناہ ہو گیا۔ حسین اب تم دین کی پناہ ہو گئے ہو۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ دین نے اب پشت حسین پر جگہ بنا لیا ہے، پشت حسین پر پناہ لے لیا ہے۔ اب چاہے لاکھ آندھیاں چلے، اب چاہے لاکھ گولیاں چلے، اب چاہے لاکھ طوفان آئے، مصطفیٰ کے دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مصطفیٰ کے دین کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، مصطفیٰ کے دین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دین نے پشت حسین پر پناہ لے لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب پلٹ کے آپ نے پوچھ دیا داؤد احمد فیضی، ہم لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی تو تقویٰ شعار ہے، ہم لوگ بھی تو حج کرتے ہیں، ہم لوگ بھی تو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اے داؤد احمد فیضی بتائیے نا، اگر دین نہیں ہے تو ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارے گھر میں دین نہیں ہے تو ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ہمارے گھر میں دین نہیں ہے تو ہم زکات کیسے دیتے ہیں؟ ہمارے پاس دین نہیں ہے تو ہم حج کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دین نہیں ہے تو ہم نیکیاں کیسے کرتے ہیں؟ دین ہمارے پاس آیا کہاں سے؟ تو آؤ داؤد احمد فیضی آپ کو بتانا چاہے گا، اے مسلمانوں، وہی دین جو کربلا میں پشت حسین پر پناہ لیا تھا، اب دین کربلا سے چلا ہے، غوث اعظم کے پاس پہنچا ہے، کربلا سے دین چلا ہے، خواجہ غریب نواز کے یہاں پہنچا ہے، کربلا سے دین چلا ہے، مخدوم کے چوچا کے یہاں پہنچا ہے، کربلا سے دین چلا ہے، مخدوم بہاری کے یہاں پہنچا ہے، کربلا سے دین چلا ہے، نظام الدین کے یہاں پہنچا ہے، کربلا سے دین چلا ہے، قطب الدین کے یہاں پہنچا ہے، کربلا سے دین چلا ہے، امام احمد رضا کے یہاں پہنچا ہے، اور امام احمد رضا کے یہاں سے دین چلا ہے۔ ہم سنیوں کے گھر گھر میں پہنچا ہے، ہم سنیوں کے گھر گھر میں پہنچا ہے۔